نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم شکریہ۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم عن النفر الثلاثة أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله وأما الآخر فاستحيا الله منه وأما الآخر فأعرض الله عز وجل عنه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الصادق الأمين ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ عزیزان گرامی، میرے محترم سامعین مکرمین، اللہ کے احسان اور کرم نوازی سے ہے ہمارے درس حدیث کا یہ پروگرام جاری و ساری ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمارے اور ہمارے نسل اور سننے اور سنانے والے تمام دوستوں کے لیے شفاعت کا ذریعہ بنائے۔ آج آپ حضرات کے سامنے جو عنوان میں آپ کو پیش کر رہا ہوں وہ ہے کہ نیک مجلس میں شرکت کرنے کا کتنا بڑا ثواب ہے، اور جو شریک ہوتے ہیں نیک مجلس میں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے کن انداز میں کن الفاظوں میں ان کو بیان کیا، اور جو نیک مجلس دیکھتے ہیں وہاں سے روگردانی کرتے ہیں، پھر کے چلے جاتے ہیں، یا مجلس والوں کو دیکھ کر منہ پھیر دیتے ہیں کہ ان کو نبی علیہ السلام نے کن الفاظوں سے یاد کیا۔ ایک دن کا واقعہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مسجد نبوی میں اپنے اصحابہ اکرام کے ساتھ تشریف فرما تھے اور اپنے اصحاب کے حلقے میں گھیرے ہوئے تھے۔ تقریر چل رہی تھی، نصیحت فرما رہے تھے کہ مسجد میں 3 شخص داخل ہو گئے۔ ان میں سے ایک نے دیکھا کہ آپ کے گرد اصحاب کا بڑا مجمع ہے، اس لیے اس نے مجمع میں شامل ہونے کا ارادہ ہی نہیں کیا اور وہیں سے لوٹ گیا۔ اتنے سارے بیٹھے میں کہ کہاں بیٹھوں؟ بقیہ تو مجمع میں شامل ہونے کے لیے رک گئے۔ ان میں سے ایک نے دیکھا کہ حلقے کے درمیان ایک جگہ کچھ گنجائش ہے، وہ بڑھ کر اس جگہ بیٹھ گیا۔ تیسرے نے لوگوں کی گردنیں پلانگتے ہوئے بیچ میں گھس کر بیٹھنا خلاف حیا سمجھا، اس لیے وہ لوگوں کے پیچھے ہی بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد مجلس ختم ہو گئی، واعظ ختم ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرکم عن النفر الثلاثة اما احدهم، میں تمہیں ان 3 آدمیوں کی بات نہ بتاؤں کہ ایک نے جو آخر میں تینوں کے متعلق کچھ بتاؤں؟ پھر آپ نے ان کے متعلق یوں ارشاد فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا اما احدهم فآوى الى الله فآواه الله واما الاخر فاستحيا الله منه۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایک اللہ کے پاس جگہ چاہیے تو اللہ نے اسے جگہ دے دی، دوسرے نے اللہ تعالیٰ سے حیا کی تو اللہ نے اس سے بھی حیا فرمائی۔ یعنی پھر فرمایا کہ پھر آپ نے ان کے متعلق یوں ارشاد فرمایا کہ ان میں سے ایک نے تو اللہ کے پاس ٹھکانہ چاہا تو اللہ نے اسے ٹھکانہ اپنی جگہ پہ دے دیا، دوسرے شخص نے اللہ تعالیٰ سے شرم و حیا کی ملحوظ رکھی اور ڈاکتے پلانگتے مجمع میں گھسنا چاہنا سمجھا، اللہ تعالیٰ نے بھی اس کے ساتھ حیائی کا معاملہ رکھا۔ اور تیسرے کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا فَأَعْرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْهُ، یعنی تیسرے شخص نے مجلس خیر اور حلقہ دین سے علم دین سے منہ پھیر لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اس سے اپنا منہ پھیر لیا۔ آخر میں کچھ باتیں ضروری انداز میں حدیث کے حوالے سے بھائی اپنے دوستوں کو اپنی ایسے دینی علمی اور حلقوں اور مجلسوں کی فضیلت بتائیں کہ بھائی دین کے مجلسوں میں جایا کرو،
انہیں ترغیب دیں کہ وہ ایسے حلقوں اور مجلسوں میں شرکت کیا کریں، اور اسے دوری کا طریقہ ہرگز نہ کریں کہ بھئی تبلیغ جماعت والے کہیں آ جائیں کو بھاگ جاؤ یار، تبلیغ والے بٹھائیں گے، دین سنائیں گے۔ اور دوستوں کو بتائیں کہ شرم و حیا نہایت درجہ عمدہ اور صفت ہے، اس میں خیر ہی خیر ہے۔ جس شخص میں حیا نہ ہو اس میں کوئی خیر نہیں، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا فاتک الحیاء ففعل ما شئت، حیا ختم ہو جائے پھر جیسے بھی کرو جیسے تم چاہو۔ ہاں جی، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے، یعنی بالخصوص عورتوں کو جس کا خاص خیال رکھنا چاہیے، ان کی بے حیائی بہت بری چیز ہے۔ عورتوں کو حیا اور پاک دامنی کے ساتھ رہنے کی کوشش کریں۔ میرے بہنیں، میری بہنیں، میرے بھائیوں، اپنی بہنوں کو بتائیں کہ حیا کریں، پردہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا رب العالمین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نیک مجلس، نیک لوگوں کے مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے، نیک لوگوں کے، نیک بزرگوں کے، پیروں کے، فقیروں کے، سیدوں کے، ولیوں کے، عالموں کے مجلس میں بیٹھا کرو، ان سے وصیت نصیحت حاصل کیا کرو کہ بھائی بابا جان ہمیں نصیحت کریں کہ ہمارا زندگی بدل جائے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا رب العالمین ہمیں نیک مجلس میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔